بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، جمعرات کا مبارک دن ہے اور آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل شیئر کریں گے، ایک ایسا وظیفہ شیئر کریں گے، ایسے کلمات کی تسبیح شیئر کریں گے کہ جس کی برکت سے آپ کے گھر سے غربت ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیب کے خزانوں سے نوازے گا اور آپ اللہ رب العزت کے سوا کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ دوستو، یہ اتنے مبارک کلمات ہیں کہ ان کلمات کی فضیلت کا اندازہ آپ اس چھوٹے سے واقعہ سے لگا سکتے ہیں۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھر میں بڑی تنگی ہے، بڑی غربت ہے، بڑا پریشان ہوں۔ ایک وقت کا کھانا ملتا ہے، دوسرے وقت کا علم نہیں کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم وہ کلمات کیوں نہیں پڑھتے جن کی بدولت اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو رزق عطا کرتا ہے؟ تو ان صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے وہ کلمات بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ ان صحابی نے ان کلمات کو پڑھنے کا معمول بنا لیا۔ کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اب تمہارے حالات کیسے ہیں؟ تو وہ صحابی عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا رزق عطا کر دیا کہ میرے گھر میں رکھنے کے لیے اب جگہ کم پڑ گئی ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا یقین کامل تھا۔ انہوں نے پختہ یقین کے ساتھ اس عمل کو پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی غربت کو دور کر دیا اور انہیں اپنے غیب کے خزانوں سے نوازا۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ اور اس کے ساتھ ہمارے چینل پر جتنے بھی چینلز کے شارٹ آؤٹ دیے جائیں ان چینلز کا وزٹ کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، چینلز کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ شکریہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اب اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، آپ نے جمعرات اور جمعہ کے دن اس عمل کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے۔ کتنا اضافہ کرنا ہے وہ میں ابھی آپ کو بتلاتا ہوں، اور اس کے ساتھ دوسرے دنوں میں آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ تفصیل سے شیئر کرتا ہوں۔ تو آپ نے جمعرات اور جمعہ کے دن تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ تنہائی میں ایسی جگہ بیٹھنا ہے جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے۔ تو تنہائی میں جب آپ بیٹھ جائیں، سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود السلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اب درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں یا 5 مرتبہ پڑھیں۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے کم از کم 313 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، ان کلمات کو پڑھنا ہے کم از کم 313 مرتبہ۔ اس سے زائد مرتبہ پڑھنا چاہیں تو اس سے زائد مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم 313 مرتبہ ضرور پڑھنا ہے۔ جب آپ 313 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ اسی طرح جمعۃ المبارک کے دن بھی پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ اول آخر درود پاک اور درمیان میں کم از کم 313 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، ان کلمات کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ ان دونوں دنوں میں آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ جمعرات کے دن بھی آپ نے 313 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے اور جمعہ کے دن بھی آپ نے 313 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ اب باقی دنوں میں آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کیسے پڑھنا ہے؟ دوستو، باقی دنوں میں کوشش کریں کہ نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان آپ 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں، یعنی کہ جب آپ نماز فجر کی سنتیں ادا کریں تو فرائض ادا کرنے سے پہلے 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیا کریں۔ اگر آپ کے پاس وقت کی قلت ہے، آپ کے پاس وقت کم ہے، تو پھر آپ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اول آخر درود پاک اور درمیان میں 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیا کریں۔ اس طریقہ کار سے آپ نے باقی تمام دنوں میں اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ پھر جب جمعرات اور جمعے کا دن آئے تو جمعرات کے پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے اول آخر درود پاک اور درمیان میں کم از کم 313 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں، اور اسی طریقہ کار سے جمعہ کے دن اول آخر درود پاک اور درمیان میں کم از کم 313 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ آپ چند دن یہ عمل کر کے دیکھیں، یقین جانیں کہ آپ کے گھر سے غربت ایسی ختم ہوگی کہ جیسے آپ کے گھر میں غربت تھی ہی نہیں۔ کوشش کریں کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اور اگر آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول نہیں بنا سکتے تو پھر کم از کم 40 دنوں تک مسلسل اس عمل کو جاری رکھیں۔ پھر دیکھتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے اپنے غیب کے خزانوں سے نوازتا ہے۔ لیکن دوستو، دوبارہ آپ سے ایک ہی بات کہوں گا کہ آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے۔ جب تک آپ کا یقین کامل نہیں ہوگا، آپ 1000 مرتبہ بھی اس عمل کو پڑھیں گے، آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ جب آپ مکمل یقین کے ساتھ اس عمل کو پڑھیں گے تو یقین جانیں کہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ جیسے جیسے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھتے جائیں گے، آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وسیلے پیدا کر رہا ہے، آپ کو اپنے غیب کے خزانوں سے نواز رہا ہے۔ ایسے لوگ آپ سے تعاون کریں گے جنہیں نہ تو آپ نے کبھی پہلے دیکھا ہوگا، نہ ان سے آپ پہلے کبھی ملے ہوں گے۔ یہ اتنا طاقتور عمل ہے، اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتلایا ہوا عمل ہے۔ دوستو، یاد رکھنا کہ پتھر پر لگائی گئی لکیر مٹ سکتی ہے، لیکن آقا دو عالم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ غلط نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔